بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، سب سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ نے صحت دیا، مال دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کے مراد صدقہ دیتا رہنا چاہیے، لوگوں میں خیر خیرات کرتے رہنا چاہیے۔ کہیں پر مسجد نہیں ہے، مساجد بنا دیے، بڑی فضیلت ہے۔ اس مسجد میں جب تک لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں گے، تو اس کا ثواب برابر آدمی کو ملتے رہے گا جب تک مسجد قائم رہے گی۔ یہ ثواب جاریہ ہے۔ آدمی اس دنیا سے جانے کے بعد میں بھی اس کا ثواب برابر اسے ملتا ہے۔ شرط حلال کمائی سے بنانا چاہیے، کیونکہ پاک مال اللہ جل جلالہ کو پسند ہے۔ اللہ پاک مال ہی کو قبول کرتے ہیں، ناپاک مال کو اللہ قبول نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے کسی محلے میں پانی کی قلت ہے، وہاں پر آج کے حساب سے جیسے کہ بور مار دیے، اس بور سے جتنے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، جتنے لوگ پانی لیں گے، جتنے لوگ پانی استعمال کریں گے، گھر کے لیے استعمال کرو، پکانے کے لیے استعمال کرو، غسل کے لیے استعمال کرو، وضو کے لیے استعمال کرو، پھر اسے نمازیں پڑھی جائے گی، جس سے کپڑے دھو کر وہ کپڑے نماز کے لیے پڑھے جائیں گے، تو کتنا ثواب ملے گا۔ یہ ثواب جاریہ ہے، مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب چلتے رہتا ہے، اس کا ثواب ختم نہیں ہوتا۔ اسی لیے فرمایا کہ ہمیشہ اجر کا کام کیا کرو۔ کسی لڑکی کو حافظ بنا دے، یہ بھی ثواب جاریہ ہے۔ وہ حافظ بنے گا، اپنے طرف سے مال لگا کر حافظ بنا دیے اس کو، وہ حافظ بنے گا۔ حافظ بننے کے بعد میں وہ جتنوں کو قرآن پاک کی تلاوت کرائے گا، جتنے قرآن پاک پڑھیں گے، اس کا ثواب بھی ملے گا، حافظ کا ثواب بھی ملے گا۔ اور وہ بچے جس کو قرآن کی تلاوت کراتے رہیں گے، قرآن پڑھاتے رہیں گے، اس کا بھی ثواب ملتے رہے گا، اس کا بھی اجر اکاؤنٹ میں آتے رہے گا۔ یہ اکاؤنٹ میں اجر کم نہیں ہوگا۔ اجر کی قیمت مرنے کے بعد پتہ چلے گی، نیکی کی قیمت مرنے کے بعد پتہ چلے گی۔ جب آنکھ بند ہو جائے گی، جب آدمی کے نہ تو ہاتھ اٹھتے، نہ تو زبان حرکت میں ہوتی ذکر کے لیے، نہ تو غور اور فکر کرنے کے لیے دماغ حرکت کرتا، نہ سوچنے کے لیے دماغ حرکت کرتا، اس وقت میں یہ اعمال اس کے کام میں آئیں گے۔ اسی لیے فرمایا کہ دنیا میں ہمیشہ آدمی اللہ رب العزت نے دو راستے بتا دیے، دو گھاٹیاں بتا دی۔ جیسا کہ دو گھاٹیوں میں ایک گھاٹی جنت والی بتا دی کہ تم یہ گھاٹی پہ چڑھو گے تو جنت میں داخل ہوگے۔ وہ گھاٹی ہے نفسانی خواہشات کو قربان کر کر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے پر، نبی کے طریقے پر، اللہ کے حکام پر چلنا، یہ رب چاہی زندگی دنیا کے اندر گزارنا، یہ آدمی کو سیدھا سیدھا جنت کے راستے پر ڈالے گا۔ اور ایک جو راستہ بتایا گیا وہ نفسانی خواہشات والا راستہ بتایا گیا۔ وہ راستہ یہ بتایا گیا کہ تم اپنی نفس کی خواہشات پر چل کر، اپنی نفس کی منشا پر چل کر اللہ کے حکم کو توڑنا پڑے گا، نبی کے طریقے کو چھوڑنا پڑے گا۔ اس میں کسی کا کچھ نہیں بگڑے گا، اس میں کسی کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ یہ تو صرف اللہ رب العزت کے حکم سے، اللہ رب العزت کے فضل سے خود کا بگڑے گا، اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اگر تمام کی تمام انسانیت اللہ کی نافرمانی پہ آ جائے، آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ، جنات اور انسان، سب اللہ کی نافرمانی پہ آ جائے، تو اللہ کا ایک بال بھی نہیں بگڑ سکتا، ایک رتی بھر بھی نہیں بگڑ سکتا۔ یہ اعمال کا کرنا ہمارے تمہارے لیے، یہ اعمال پہ چلنا ہمارے تمہارے لیے،
اسی لیے فرمایا کہ نیک کام کیا کرو. ثواب جاریہ اولاد کا نیک بنانا یہ بھی ثواب جاریہ. اولاد کی تربیت اچھی کرنا یہ بھی ثواب جاریہ. اولاد کو نیک بنانا، اولاد کو اللہ کے حوالے کرنا، نبی کے طریقوں کے حوالے کرنا، یہ بھی ایک نیک کام ہے. میرے بھائیو دوستو، ہمیشہ آدمی کو چاہیے نیک کام کرتے رہے. اولاد کی تربیت اچھی دے، اولاد کو قرآن کی تعلیم دے، اولاد کو دین کا علم دے، اولاد کو چھوٹے بڑوں کی تمیز سکھائے، اولاد کو خیر خیرات کرنے والا بنائے، اولاد کو مساجد کا عادی بنائے، اولاد کو نمازوں کا عادی بنائے. گھر میں لڑکی ہیں تو ان کو گھر میں نماز کا عادی بنائے، قرآن پڑھنے والا بنائے، روزانہ ایک ایک سنت کو زندہ کرنے والا بنائے، خود بھی سنت کو زندہ کرے، اولاد کو بھی سنت پر آمادہ کرے کہ یہ سنت کو زندہ کرے. جب اولاد سنتوں کو زندہ کرنے والی بنے گی، جب اولاد نیک بنے گی تو اپنی اولاد کو بھی نیک تربیت دے گی، اپنی اولاد کو بھی نمازی بنائے گی. وہ اولاد جو دنیا کے اندر ہم چھوڑ کر جائیں گے، ہمارے لیے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے گی، ہمارے لیے دعائے مغفرت کرے گی، ہمارے لیے اللہ سے مانگے گی کہ یا اللہ میری والدین کی مغفرت فرما دے، یا اللہ میرے والدین کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے. یہ چیزیں مرنے کے بعد کام آنے والی چیزیں ہیں. ایک تو کہیں مدرسہ بنا دے یا مسجد بنا دے یا بور کھدا دے، یہ ایک، یا تو کسی مدرسے کے میں وہیں طلباء کی ذمہ داری لے لے، یا اس کو حافظ قرآن بنا دے، یا اس کو علم والا بنا دے، یا اس کو عالم بنا دے. وہ جتنوں پر محنت کرے گا، جتنے لوگ اس پر سے ہدایت پر آئیں گے، جتنے لوگ اس سے ہدایت پائیں گے، اور ان سے آگے والے جو ہدایت پائیں گے، اور ان سے آگے والے جو ہدایت پائیں گے، اس کا ثواب برابر ہمیں ملتے رہے گا. اور تیسرا فرمایا کہ اولاد ہے، اولاد کو بھی نیک تربیت دو. اولاد جتنی نیک ہوگی ماں باپ کے لیے خیر و خیرات کرے گی، اولاد جتنی نیک ہوگی ماں باپ کے لیے دعا کرے گی. ایک مرتبہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ کا اچانک انتقال ہو گیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان پر زکوٰۃ، تم ان کے لیے صدقہ کرو، خیر و خیرات کرو، اس کا ثواب ان کو برابر ملتے رہے گا. ان کا ثواب، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، ان کا ثواب برابر ان کو ملتے رہے گا. پھر ایک فرمایا کہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ دنیا سے جا چکی ہے، وہ میرے مال سے صدقہ کرتی تھی، میرے مال سے خیر و خیرات کرتی تھی، میرے مال سے بہت سے خیر کرتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی خیر و خیرات کرو، تمہاری والدہ کو اس کا ثواب ملے گا. اسی لیے میرے بھائیوں، دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے ایک بہترین موقع عطا فرمایا. اس موقع کو غنیمت جان کر، اس موقع کو غنیمت سمجھ کر ہم اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، خیر و خیرات کرتے رہنا چاہیے. کیونکہ فرمایا کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، اس لیے صدقے کے عادی بنو. ایک ایک جگہ اللہ پاک نے کھل کھل کر بتا دیا کہ صدقہ کرتے رہو، صدقہ کرتے رہو. دیکھو جیسے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ قرآن میں جگہ جگہ ہے کہ تم نماز اور زکوٰۃ ادا کرو، اور فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، غریبوں کو دیا کرو، مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو. یہ سب ثواب کے کام ہیں. کوئی محتاج ہے، کوئی قرض دار ہے، اگر ہو سکتا اس سے قرضے کے لیے کچھ کر سکتے تو وہ بھی ایک ثواب کا کام ہے. ثواب کے کام اللہ پاک نے دنیا کے اندر اتنے رکھے، اجر کے کام. آدمی نیت درست کرنا چاہیے. کسی سے محبت سے مل رہا، آپس میں ایک دوسرے سے مل رہا، تو ہاتھ چھوٹنے سے پہلے پہلے اس کی مغفرت کر دی جا رہی ہے. جیسے حدیث میں آتا کہ ایک آدمی دور ایک ایمان والے سے ملاقات کے لیے گیا، اللہ کو رضا کے لیے. اس بستی کے بارڈر پر ایک فرشتہ کھڑے تھا اور اس سے مصافحہ کرتا ہے. کتنا بڑا اکرام اللہ پاک نے اس امت کے لیے نچھاور کر کے رکھا ہے. اسی لیے میرے بھائیو دوستو، اللہ کی ذات سے ہمیشہ امید رکھنا اور اللہ سے قوی امید رکھنا، کیونکہ اللہ رب العزت
دنیا اور آخرت کو بنانے والے ہیں۔ دنیا تو آدمی کی کٹ جائے گی، دل چاہا تو بھی کٹے گی، نہ چاہا تو بھی کٹے گی، جھوپڑی میں رہ کر بھی کٹے گی، محل میں رہ کر بھی کٹے گی، کہیں بھی رہو آدمی کی زندگی ختم ہوگی۔ لیکن زندگی کو جھوپڑی میں بھی آدمی قیمتی بنا سکتا، اللہ کا شکر کر کے، اللہ کا ذکر کر کے، خیر و خواہ کے کام کر کر۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت دو چیزوں کو پسند فرماتے، انسان وہ دو چیزوں کو ناپسند فرماتا۔ ایک انسان کی موت جو تمام دنیا کے فتنوں سے نجات دلا دینے والی، اور ایک انسان کو کم مال کا ملنا، یہ انسان کے لیے بہتر ہے، کیونکہ اعمال نامہ میں اس کے اعمال نامہ میں کم وزن ہوگا۔ یعنی میرے بھائیو دوستو، فرمایا کہ جو دنیا کے اندر کم مال پہ راضی ہوگا، اللہ رب العزت اس پر کم اعمال پر راضی ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک کہنے سننے زیادہ